جو لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں کوئی صاحب انہیں ایڈ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میزان الشریعت الکبریٰ کے مقدمے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دفاع میں جو کچھ لکھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان میں سے اکثر حصہ ہم مطالعہ کر لیں، سمجھ لیں۔ تو چند فصلیں اس سے پہلے گزری اور اب آج دو فصل، جس میں سے ایک فصل کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، فصل ہے فی بیان ضعف قول من قال ان مذہب الامام ابی حنیفہ اقل المذاہب احتیاطاً فی الدین۔ یعنی کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ امام صاحب کا مذہب جو ہے احتیاط فی الدین میں سب سے کم ہے، تو یہ قول بہت ہی ضعیف قول ہے، اور فرمایا انہوں نے کہ یہ تو امام کے خلاف جو تعصب رکھتا ہے اس کا قول ہے، کہ جو بھی ایسا کہے گا اس کے نزدیک یا اس کے پاس علمی ذوق کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس عند صاحبی ذوق فی العلم۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ فإنی بحمد اللہ تعالی تتبعت مذہبہ، میں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کا تتبع کیا ہے اور اسے غایت احتیاط میں اور غایت ورع میں پایا ہے۔ جی، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے، امام کے ورع اور زہد و تقوی کا ایک زمانہ قائل ہے، تو کلام تو متکلم کی صفت ہے، اور خود متکلم ورع میں اعلیٰ درجے کے ہیں کہ اجماع سلف و خلف کا اس بات پر اجماع ہے، ان کی ان کے ورع، کثرت ورع پہ اور کثرت احتیاط فی الدین پہ، خوف الہی پہ، تو وہ خود ورع اور احتیاط پہ اعلیٰ درجے کے ہوں، ان کا کلام، پھر ان کا کلام کیسے ورع اور احتیاط سے خالی ہو جائے گا؟ بات یہ ہے، فرمایا کہ ہر امام نے کسی ایک معاملے میں سختی سے جو ہے وہ سختی کی ہے، اور دوسرے معاملے میں سختی کو ترک کیا ہے، آسانی فرمائی ہے امت پر توسع اور سہولت کے لیے۔ اور یہ بات آپ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو اچھی طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی جہت سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں امام کے مذہب میں احتیاط کی کمی ہے، تو یہ تو جتنے بھی مجتہدین ہیں، آپ کو ایک جہت سے کچھ اور بات لگے گی، دوسری جہت سے لگے گی سختی ہے۔ اس کو یوں دیکھیں، فرمایا کہ ذرا چیک کرو اس کو، باب طہارت سے لے کر کے تمام ابواب تک، آخری ابواب تک، تو آپ کو پتہ چلے گا، خصوصاً اموال و ابضاع میں، ہاں، یعنی ابضاع سے مراد بضاع یعنی فروج کے معاملے میں اور اموال کے معاملے میں، کہ اگر مشتری کا امام اگر احتیاط کرے تو اس کا احتیاط بائع کے لیے کم ہو جائے گا۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر بائع کے لیے اس کا احتیاط اعلیٰ درجے کا ہے تو مشتری کے لیے احتیاط کم ہو جائے گا۔ دو جہتیں ہوتی ہیں نا، ایک جہت میں احتیاط ہے تو دوسری جہت میں احتیاط کی کمی، اسی کو سمجھیے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ وَإِنِ احْتَاطَ إِمَامٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنَ الزَّوْجِ قَلَّ احْتِياطُهُ لِمَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ۔ اگر کوئی امام شوہر کی طرف سے طلاق پڑھنے کے معاملے میں احتیاط کرے، تو اس کے بعد اثر یہ پڑے گا کہ اس کا احتیاط کم ہو جائے گا اس شخص کے حق میں جو اسی خاتون سے اس طلاق کے بعد شادی کرے گا، اور یہی معاملہ بالعکس بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ زید کی زوجہ ہے ہندا، اب زید نے طلاق دے دی، کچھ الفاظ استعمال کیے اور اس میں
صریح نہیں ہے، اور کچھ ایسے گوشے نکلتے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ طلاق نہ ہو، لیکن پھر بھی معاملہ فروج کا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ زید کی طلاق کو واقع قرار دیا جائے، تاکہ اب زید اس ہندا سے ملے تو زنا کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، احتیاط یہ ہے۔ تو اگر اس طرح سے فیصلہ دے دیا امام نے کہ چونکہ معاملہ فروج کا ہے، طلاق کا ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق کو واقع مانا جائے۔ جی، تو یہاں پہ تو احتیاط ہو گیا، لیکن اب اس ہندا سے عدت گزرنے کے بعد اگر خالد شادی کرتا ہے، تو وہاں تو جب آپ نے کہہ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، تو نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ اب وہ ہندا عدت کے بعد فارغ ہو گئی، کسی سے بھی نکاح کر سکتی، اب جس سے نکاح کرے گی وہاں اس پہلے والے مسئلے کا اثر پڑے گا کہ ادھر آپ نے احتیاط کیا تو ادھر احتیاط کی کمی، اب کیسے اجازت دے کہ یہ شادی کرے؟ جی، تو قل احتیاط لمن يتزوجها بعده وبالعکس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ طلاق اس لفظ سے واقع نہ ہوا جو حالف نے کہا، یہ تمام مسائل میں اس طرح سے چلے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے ثم انما سماه هذا المعترض قلت احتیاط، اس معترض نے جسے قلت احتیاط کیا ہے، کہا ہے، وہ قلت احتیاط نہیں ہے، وہ تیسیر اور تسہیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا فرمایا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یسروا ولا تعسروا فرمایا، وہ امت کے معاملے میں آسانی کی فراہمی ہے۔ جی، چلیے، اب اتنی چیز آپ باقی پڑھ لیجئے، اگلی فصل پہ ہم جانا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں جو کچھ ہم پڑھ سکیں اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ جی حضور۔ چلیے، امام صاحب کی تعریف و توصیف میں ایک فصل قائم کی ہے، فی بیان ذکری بعض من اطنب فی الثناء علی الامام، جس نے امام ابو حنیفہ کی تعریف و توصیف میں تفصیل سے کام لیا ہے، یہاں اس تفصیل کا کچھ بیان، وہ بیان توسعاتی ہی علی الامتی، اور امت پر کتنا توسع سے کام لیا ہے امام صاحب نے، اس کا بیان، ان کی وسعت علمی کا بیان، ان کی کثرت ورع، کثرت عبادت اور عفت و پاک دامنی وغیرہ وغیرہ۔ امام ابو جعفر شیزہ ماری شقیق بلخی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شقیق بڑے زبردست ولی ہیں، یہ شقیق بلخی امام التارکین فرمایا کرتے تھے کہ کان الامام ابو حنیفہ من اورع الناس، دیکھیے، ایک اللہ کے ولی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو لوگوں میں سب سے بڑے عابد و زاہد اور ورع والے تھے، وہ عالم الناس، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم، اور سب سے زیادہ احتیاط فی الدین والے، اور دین کے معاملے میں رائے سے سب سے زیادہ دوری اختیار کرنے والے، کوئی مسئلہ علمی معاملے میں وہ گڑھ نہیں لیتے تھے، یعنی قائم نہیں کرتے تھے جب تک کہ اپنے اصحاب کو جو ہے نا اس پر متفق نہ کر لیتے، بلکہ فرمایا وَيَعْقِدُ عَلَيْهَا مجلساً، ایک نشست قائم کرتے، اور جب سارے ان کے سارے اصحاب اس مسئلے کے مطابق جو ہے اتفاق کر لیتے، تو پھر امام ابو یوسف سے یا کسی اور، یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد وغیرہ، ان سے کہتے کہ ضعها فی الباب الفلانی، یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا، فلاں جگہ اس کو لکھو، فقد مر ذلك فی الفصول السابقہ۔ تو دیکھو میرے بھائی، شدت ورع اس امام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت، اس بات سے ڈرنا کہ کہیں امام صاحب اللہ کے شرع میں، اللہ کی شرع میں اور اس کے مذہب میں، اس کے دین میں ایسی کوئی بات نہ بڑھا دیں جسے ہمارے نبی کی شریعت قبول نہیں کرتی۔ فرماتے روا ایضاً بسند ہی الی ابراہیم ابن اکرمہ المخزومی،
رحمہ اللہ تعالی عنہ کان یقول ما رأیت فی عصری کلہ عالما اورعا ولا ازہد ولا اعبد ولا اعلم من الامام ابی حنیفہ. ان سے بڑا کوئی نہ عالم ملا، نہ کوئی زاہد، نہ پارسا وغیرہ وغیرہ. امام شیزہ ماری مزید امام عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں، دیکھیے کہ میں کوفہ داخل ہوا، میں نے کوفہ کے علماء سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم تمہارے شہر میں کون ہے؟ تو سب نے کہا امام ابو حنیفہ. میں نے کہا اوراء الناس کون ہے؟ تو بولا کہ امام ابو حنیفہ. میں نے کہا ازہد الناس کون ہے؟ تو کہا امام ابو حنیفہ. میں نے پوچھا عابد الناس کون ہے؟ سب نے کہا امام ابو حنیفہ. تو جس جس مسئلے میں جو سوال میں کرتا ہے، اخلاق حسنہ، اچھی اچھی باتوں کے بارے میں، سب لوگ یہی بولتے کہ ہم اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھتے، کسی کو نہیں جانتے. دیکھیے پورے کوفہ والے امام ابو حنیفہ کی عظمتوں کی گواہی دے رہے ہیں. اور حضرت شقیق بلخی تو امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے اور بہت زیادہ ان کو ان کی ستائش کرتے تھے. علی رؤوس الاشہاد کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے جیسا کون ہے ورع میں. کہ امام ابو حنیفہ کا معاملہ یہ ہوتا کہ کان اذا اشترى احد منه صوبا وخلط ثمنه على الغلة ثم رده عليه يعطي صاحب الصوب جميع الغلة التي عنده. یہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں شقیق بلخی؟ یہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے احتیاط کا اور ورع کا عالم یہ تھا کہ کسی نے بھی ان سے کوئی کپڑا خرید لیا، امام صاحب کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کسی نے ان سے کوئی کپڑا خرید لیا اور اس کا سمن لے کر کے امام صاحب نے غلے میں ملا دیا، تو پھر اس کے بعد وہ بندہ جس نے خریدا تھا کپڑا، وہ کپڑا اس امام صاحب پر واپس کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو اب امام صاحب اس کپڑے والے کو اپنا پورا غلہ دے دیتے جو ان کے پاس ہے. غلہ سے مراد جو بھی انکم ہوئی اس دن، جتنا بھی کپڑا بکا اور جو پیسے خزانے میں یعنی اس میں غلے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ سارا کے سارا پیسہ اٹھا کے دے دیتے کہ یہ تو میں نے خلط ملط کر دیا اور تمہارا پیسہ جو ہے نا وہ نہیں معلوم کون سا پیسہ ہے، لے جاؤ سب لے کے جاؤ. یہ معاملہ ہے. تو حالانکہ نقود متعین نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ہے. تو جب پے مکمل ہو گئی تھی تو جو کرنسی، جو پیسہ، جو دینار یا درم اس نے دیا تھا کپڑا خریدنے والے نے، وہی کپڑا وہی پیسہ واپس کرنا یہ ضروری تو نہیں تھا. لیکن اس کو گویا کہ امام ابو حنیفہ نے امانت کے درجے میں لیا کہ امانت میں نقود بھی متعین ہو جاتے ہیں. جو کرنسی کوئی دے گا امانت کے طور پہ، بعین ہی وہی کرنسی پہنچانی ہوتی ہے. جی. تو امام صاحب کے احتیاط کا عالم یہ تھا کہ کوئی اگر کپڑا خرید کے لے گیا، پیسہ دیا، پیسہ اپنے اپنے غلے میں ڈال لیا، اور اب وہ پیسہ کپڑا واپس کر رہا ہے تو پیسہ تو دینا ہوگا، تو کوشش کرتے کہ وہی والا پیسہ واپس دیں جو اس نے دیا تھا. اور اگر ہمارے غلے میں خلط ملط ہو گیا تو پورا غلہ ہی، پورا پیسہ ہی دے دیا. اور کہتے کہ قد اختلطت دراہیموں کا بے دراہمی، تمہارے دراہیم میرے دراہیم سے مل گئے، سب لے جاؤ جاؤ. اور اے میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا دنیا میں بھی اخرا میں بھی. وہذا ورع، ایسی مثال ہے یہ ورع کی کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ سے کسی سے ہم نے ایسی مثال نہیں سنی. ابو جعفر مزید کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایک وکیل کو، ایک بندے کو وکیل بنایا، فی بیع ثیاب من خد، ریشم کے کچھ کپڑے تھے اس کو بیچنے کے لیے، کہ لاؤ لے جاؤ یہ بیچو. ان میں ایک کپڑا عیبی تھا، کچھ خرابی تھی اس میں، تو وکیل سے فرما دیا کہ اس کپڑے کو نہیں بیچنا، حتی تبدینا عیبہ، جب تک کہ اس کی خرابی جو ہے وہ مشتری کو بتا نہیں لینا. اور اس نے وکیل نے بیچ دیا، بھول گیا بتانا، اور اس کے سمن کو خلط بھی کر دیا، ملا دیا باقی کپڑوں کے سمن میں. جب وکیل نے اس بات کی خبر دی امام ابو حنیفہ کو
ہم، تو تصدق بثمن الثياب كلها على الفقراء والمساکین. امام ابو حنیفہ کا ورع دیکھیے کہ جب اس نے کہا کہ وہ تو میں نے عیبی کپڑا بتایا نہیں، بھول ہو گئی، اور سب پیسے مل گئے، تو امام ابو حنیفہ نے اس دن جتنے بھی کپڑے بکے تھے، سارے کے سارے کپڑوں کی پوری قیمت جو ہے فقراء پر تصدق کر دی. قال روینہ، یہ فقراء و مساکین اور اہل ذمہ کے محتاج محتاج لوگوں میں، حاجت مندوں میں. کہتے ہیں کہ مزید شقیق بلخی سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے غریم کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے نہیں تھے. سبحان اللہ. جس کو بھی قرض دے دیا آپ نے، اس مقروض کے دیوار کے سائے میں، اس کے گھر کے پاس جو ہے نا دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھتے. کہتے تھے کہ میرا قرض ہے اس کے اوپر، اور ہر وہ قرض جو نفع دے وہ قرض وہ نفع نقص ربا ہے، اور میں اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھوں، اس سے تو یہ ہو جائے گا نا کہ اس کی دیوار کے ظل سے اور سائے سے میں نفع لے رہا ہوں، کہیں یہ سود نہ ہو جائے. وَمِن دقیق ورعہ رضی اللہ عنہ ان ابا جعفر المنصور، یہ خلیفہ منصور جو ہے، جب اس نے امام ابو حنیفہ کو منع کر دیا فتویٰ دینے سے، پابندی لگا دی، بین کر دیا، آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، تو امام ابو حنیفہ کی بیٹی نے خود اپنے والد گرامی سے پوچھا، فی اللیل، رات میں، عن الدم الخارج من لحم الاسنان، دانتوں سے جو خون نکلے، کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے چچا حماد سے پوچھ لو، صبح میں پوچھ لینا، جانے دو. میرے امام یعنی میرے خلیفہ نے، بادشاہ نے، اور میرے امام امیر المومنین نے مجھے فتویٰ دینے سے منع کر دیا ہے، اور میں ایسا نہیں ہوں، وَلَمْ أَكُمْ مِمَّنْ يَخُونُ إِمَامُهُ بِالْغَيْبِ، میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ اپنے امیر سے پیٹھ کے پیچھے خیانت کر بیٹھے. سبحان اللہ. اس مسئلے کے بارے میں امام سے بڑھ کر کے کون جانتا ہوگا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو گھر کے اندر رات میں بھی مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مجھ پر جب بین لگا دی ہے تو میں کیوں اس سے خیانت کروں. فانظر یا اخی الی شدت مراقبته للہ عز وجل وکان هذا المنع للامام رضی اللہ عنہ قبل اجتماعه به. یہ جو خلیفہ منصور نے امام کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب اس کی ملاقات امام سے ہوئی تھی، اور امام کے علم اور مقامات کو جاننے سے پہلے کی بات ہے، ورنہ وہ کیسے پابندی لگائے؟ اتنے بڑے امام کو فتویٰ دینے سے پابند کر دیا. تو کہتے ہیں کہ امام کے مقام علم کی معرفت سے پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں وروا ابو نعیم وغیرہ عن امام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ انہ صلی الصبح، کہ امام صاحب نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 50 سال سے زیادہ تک پڑھی ہے، اور لم یکن یضع جنبہ علی الارض فی اللیل ابدا، پوری رات اپنا پہلو زمین پر نہ لگاتے تھے، لیٹتے بھی نہیں تھے. انما کان ینام لحظۃ بعد صلاۃ الظہر، ظہر کے بعد وہ تھوڑی دیر سو لیتے بیٹھے بیٹھے، اور کہتے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استعینوا علی قیام اللیل بالقیلولہ، کہ دن میں قیلولہ کر کے رات کے قیام پر جو ہے وہ استعانت کرو، یعنی اس کی مدد سے رات کے قیام کی کوشش کرو، اور قیلولہ سے مراد ظہر کے بعد سونا. وروى الثقات عنه انه رضی اللہ عنہ ضرب وحبس لیلی القضاء فصبر على ذلك ولم یلی. اور یہ بھی ثقات کی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اس لیے ضرب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، قید کیا گیا، تاکہ عہدۂ قضا کے والی ہو جائیں، قاضی بن جائیں، قضا کا منصب قبول کر لیں. آپ نے صبر کیا زد و کوب ہونے پر، لیکن عہدۂ قضا قبول نہیں کیا. ولم یلی وکان سبب اکراہہ علی القضاء انہ لما مات القاضی. اچھا، یہ خلیفہ وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی بننے پر مجبور کیوں کیا؟ ارے وہ عہدۂ قضا نہیں قبول کر رہے تھے، چھوڑ دیتے، کسی اور کو بناتے. تو فرماتے ہیں کہ امام کو
عہدۂ قضا پر مجبور کرنے کا سبب کیا تھا؟ کہ لما مات القاضی الذي كان في عصره فتش الخلیفہ فی بلادی عن احد یکون مکان القاضی الذي مات فلم یجدوا احدا یصلح لذلك غیر الامام لکثرت علم. تو فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو خلیفہ تھے، اس زمانے کے جب قاضی کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے اپنے پورے علاقے میں تفتیش اور تحقیق کروائی کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس فوت شدہ قاضی کی جگہ پہ عہدۂ قضا سنبھال لے. تو کوئی نہیں ملا جو عہدۂ قضا کے لائق ہو سوائے امام کے، امام ابو حنیفہ کے، کثرت علم اور کثرت ورع اور عفت و پاک دامنی اور خوف الہی کی وجہ سے. ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، اس لیے مجبور کر رہا تھا وہ کہ آپ ہی ہو جاؤ، آپ ہی ہو جاؤ. تو اس معاملے میں مشہور تو یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں. تو اس نے کہا آپ غلط بول رہے ہو، آپ اس خلیفہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو کہ لائق نہیں ہو. تو امام صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں سچ بول رہا ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں اور آپ سچا مانو تو میری بات مان لو، کہ جو کہہ رہا ہے کہ لائق نہیں ہے اس کو کیوں قاضی بنانے کو، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا آپ جھوٹے کو قاضی بناؤ گے. اس طرح سے وہ بچتے ہی رہے. چلیے کہتے ہیں وقیل انه مات فی السجن. یہ لگتا ہے کہ اس جملے کا تعلق ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے. بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے اقتباس کو ادھر ادھر کر دیا. تو یہ ہے نا، عہدۂ قضا پیش کیا گیا، وہ قبول نہیں کیا انہوں نے، اور قید کر دیا گیا تو قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یہاں سے جملہ نیا شروع ہو رہا ہے. چلیے وبلغ الامام ابا حنیفہ. امام ابو حنیفہ کو یہ خبر ملی کہ لوگوں نے خلیفہ وقت سے کہا ہوا ہے کہ ہم نے علماء کی بڑی تحقیق و تفتیش کی، تلاش کیا، ہمیں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے افقہ اور اورع کوئی نہ ملا. ان کے بعد سفیان ثوری ہیں اور صلۃ ابن اشیم ہیں اور شریک ہیں. جی تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فرمانے لگے انا اخمن لکم تخمینا اما انا فاضرب واحبس ولا علی القضاء واما سفیان فیہرب واما صلۃ بن اشیم فیتحامق ویتخلص واما شریک. اور یہ ایک لفظ شریک بھی ہے، قاضی شریک، یہ شرح کے وزن پہ. دونوں میں کون ہے یہ اب ذرا دیکھنا ہوگا. فیقع فکان الامر کما قال الامام. بات اصل یہ دیکھیے کہ جب امام ابو حنیفہ کو یہ خبر ملی کہ لوگوں نے میرا نام لے لیا ہے کہ پورے علاقے میں افقہ الناس جو امام ابو حنیفہ ہیں، اور ان کے بعد سفیان ثوری ہیں، پھر صلہ ابن اشیم زبابی ہیں، پھر شریک ہیں، 4 لوگوں کا نام لیا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک اندازہ بتاؤں کہ ہوگا کیا. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مجھے مارا پیٹا جائے گا، مجھے قید کیا جائے گا، پھر بھی میں عہدۂ قضا قبول نہیں کروں گا. اور سفیان ثوری یہ بھاگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی عہدۂ قضا سے بچ جائیں گے. صلہ ابن اشیم جو ہیں یہ بیوقوف بن جائیں گے، یعنی زبردستی کی بیوقوفی کا مظاہرہ کریں گے کہ ان کو بیوقوف قرار دے کر کے ان کو عہدۂ قضا نہ دیا جائے، اور اس طرح سے یہ رستگاری اور خلاصی پائیں گے، چھٹکارا مل جائے گا. رہے شریک تو وہ اس میں پڑ جائیں گے، یعنی وہ قاضی بنا دیے جائیں گے. فکان الامر کما قال، ہوا ویسے ہی جیسا کہا تھا. تو سفیان ثوری، حضرت سفیان ثوری نے جوانوں کا کپڑا پہنا اور ایک عصا لیا اور یمن کے شہر یمن کی طرف نکل پڑے. ہاں فیہربو کہا تھا نا. تو جوانوں کیسا کپڑا پہنا اور عصا لے کر کے جب نکل گئے تو جب نکلے کوئی انہیں پہچان نہیں سکا. اور رہے شریک تو وہ تو عہدۂ قضا انہوں نے قبول کر لیا. صلہ ابن اشیم جو تھے
وہ خلیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کم عندک من الحمیل والبرازین، تمہارے پاس کتنے گھوڑے گدھے ہیں، اور وعیش طبخت اليوم، آج تم نے کیا پکایا؟ جب اس طرح کی بات خلیفہ سے کہنے لگ گئے تو خلیفہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو پاگل ہے جو مجھ سے پکانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور میرے گدھوں گھوڑوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ مجنون قرار پائے، اور کہا خلیفہ نے کہ یہ مجنون ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ وہ بچ گئے۔ چلیے کہتے ہیں وقال شیزا ہماری وبالغنا عن الامام ابی حنیفہ وسفیان وصلا انہم حجروا شریکن، کہ تینوں حضرات نے شریک کو چھوڑ دیا، قطع تعلق کر لیا پوری زندگی، حتی ماتو۔ ہاں، وقالو بولنے لگے کہ کان یمکنہ الحیلہ ویتخلص من حاصل ورطہ فلم یفعل، کہ ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا آسان تھا کہ اس پریشانی سے نجات پاتے، انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بادشاہوں کے انڈر میں رہ کر کے دین کا کام کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، اس لیے اس زمانے میں علماء، اولیاء، فقہا وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے، اور کوئی بھی ان کے پاس جو ہے نا بادشاہوں کے پاس چلا جاتا یا ان کے انڈر میں دین کا کام کرتا تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جی ہاں، چلیے اب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو کچھ توسع فرمایا ہے امت پہ، آسانیاں، ان کی بھی ایک مثال دیکھ لیجئے یا ان پہ بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو عنقریب اقوال ائمہ کی توجیہ کے ضمن میں آئے گا۔ تو دیکھ لیجئے کچھ مثالیں، انہی میں سے یہ قول ہے امام کا بصحت الطہارتی من ماء الحمامات المسخنہ بالسرجین وعظام المیتہ، سرجین اور عظام میتہ، مردار کی ہڈیوں سے، اور جو ہے نا جانوروں کا جو پخانہ ہوتا ہے، گوبر وغیرہ، یہ سب بھی ناپاک ہے۔ ان کو جلا کر کے اگر کپڑا پانی گرم کیا جائے گا تو اس گرم کردہ پانی سے وضو کوئی کرے یا غسل کرے تو طہارت درست ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی توسع ہے امت پر، عکس من قال بمنع طہارت من ذلک الماء، برخلاف اس کے کہ جنہوں نے ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنے کو منع فرمایا۔ اسی طرح سے ومنع اکل الخبز المخبوز بالنجاستی، جو نجاست کے ساتھ روٹی بنائی گئی ہے نا اس کو کھانے سے منع کیا ان کے برخلاف، کہ امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ روٹی نجیس ہے۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوبر سے جو اپلے بنائے جاتے ہیں، اور اپلے کو جلا کر کے اگر اس کے اوپر توے سے روٹی بنائی گئی اور اس کا اثر، اس کی مہک یا اس کا دھواں اس روٹی پہ پڑا تو وہ روٹی ناپاک نہیں ہو گئی بلکہ پاک ہی ہے، کیونکہ جلانے کے بعد قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنَ الْمَذْهَبَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى مَرْتَبَتَيْ الْمِيزَان، اگرچہ یہ دونوں مذہب جو ناپاک کہتے ہیں وہ بھی، جو پاک کہتے ہیں وہ بھی، میزان کے دو مرتبوں کی طرف راجع ہیں، تخفیف و تشدید، ایک میں تشدید ہے ایک میں تخفیف ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کا قول بطہارت الفخار الذی خلط بالنجاست، وہ ٹھیکرا جو نجاست سے خلط ملط کے ذریعے بنایا گیا ہو، یعنی یہ جو ہے نا کلہڑ ہے مثال کے طور پہ، اس میں چائے پیتے ہیں، مٹی کا برتن ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کمہار ہوتے ہیں مٹی سے مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو صاف ستھری مٹی لے کر کے اس میں کچھ گوبر ملاتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے نا ایک طرح کی پکڑ ہو، تو ناپاک چیز ملاتے ہیں اور خلط ملط کر کے پورا برتن تیار کر دیتے ہیں، تو وہ تو مٹی کا جو کچا برتن ہے وہ تو ناپاک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے فخار کو پاک کہا، یعنی اب وہ جلا دیا جائے، پک جائے پورا آگ میں تو وہ پاک ہے، اور امام صاحب نے فرمایا کہ آگ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ امام نے جو فرمایا یہ امت پر کتنی توسع ہے، اگر یہ قول نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے کوئی چیز استعمال کرنا جائز نہ ہوتا، یہ ان چیزوں میں سے، یہ دیکھ لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا سب جو ہے آپ لوگ نکال لیجئے۔
لغت سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ برتن مختلف قسم کے برتن ہیں، ازایار، اباریق اور شقف و زبادی و قلل و کیزان، طواحن و خوابی و، یہ سب جو ہے برتن ہے، توا ہے، کوزے ہیں، پیالیاں ہیں، اباریق لوٹے ہیں، بالٹی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے نجاست کے رماد، وہ بھی امام نے جائز کہا، یہ بھی منع ہوتا جس سے بنتا۔ وقد بلغنا ان جمیع وقد بلغنا ان جمیع ما ذکر لابد من خلطه بالسرجین، یہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں سب میں سرجین ملائی جاتی ہے، جانوروں کا کے ابلے یا پخانا، کیوں؟ لیتما تماسک، تاکہ اس کا تماسک جو ہے نا وہ پورا ہو جائے، ایک پکڑ بن جائے۔ بلکہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے، جو فخار بناتا ہے یعنی مٹی کے برتن، اس کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کریں ہیں فی قولہ بحل استعمال الفخار المذکور لتقدر عیش الناس وضاعت مصالحهم، تو لوگوں کی زندگی مقدر ہو جائے، لوگوں کی مصلحتیں ختم ہو جائیں، کیسے لوگ مٹی کے برتن سے بچ پائیں گے؟ سارا کے سارا کام مٹی کے برتن سے چل رہا ہے اس زمانے میں، اسی میں مٹکے میں اسی کے مٹکے میں پانی رکھتے ہیں، اسی میں پکاتے ہیں، اسی میں کھاتے ہیں، اسی میں پیتے ہیں۔ فرمایا کہ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں جو مذہب اختیار فرمایا ہے اس کے لیے میں نے ایک دلیل نکالی ہے، اور وہ روایت ہے جو وارد ہوئی فی تطہیر من تطہیر عصاۃ المسلمین بالنار، کہ نافرمان گنہگار مسلمان آگ سے پاک کیے جائیں گے۔ ہے نا کہ جو بہت سارے مسلمان قیامت کے دن بے حساب جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ شفاعت سے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جو گناہگار ہوں گے، اور جب ان کے گناہ جہنم سے کی آگ سے دھل جائیں گے تو پھر نکالے جائیں گے۔ پوری تفصیل ہے وہ حدیث شفاعت میں۔ تو یہ کیا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جہنم کی آگ گناہوں کو دھل رہی ہے اور مسلمان پاک ہو رہے ہیں؟ یہی تو معاملہ اس دنیا کی آگ کا بھی فرمایا امام نے، لِأَنَّ مِنْ شَانِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ، کہ جنت کی شان یہ ہے کہ صرف پاک لوگ ہی جنت میں جائیں، وہ لوگ جو دنس ظاہر اور دنس باطن دونوں سے، نجاست ظاہرہ اور نجاست باطنہ دونوں سے پاک صاف ہوں۔ فَكَمَا كَانَتِ النَّارُ مُطَهِّرَةً مِنَ الذُّنُوبِ الْمَعْنَوِيَّةِ، تو جیسے آگ ذنوب معنویہ سے پاک کرنے والی ہے، یوں ہی وہ آگ جو ہے امور محسوسہ سے بھی پاک کرنے والی ہے۔ جی، کسرجین الذی یعجن بہ الفخار، جیسے وہ گوبر کہ جس سے فخار مٹی کا برتن جو ہے گوندا جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو فما تقولون فیما کانا نجسا من اصل خلقت، جو اصالتاً ناپاک ہو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا وہ بھی آگ سے پاک ہو جائے؟ جیسے عظام خنزیر ہے اور اس خنزیر کے باقی اجزاء ہیں کہ جب اسے جلا دیا جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ مثل ذلک لا ينبغي اضافۃ الی الامام، اس جیسی بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، لأنہ نذیر اجسام الکفار، یہ تو کفار کے جسم کی مثال ہے نا، کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ انہیں پاک نہیں کرے گی، وہ تو اصل خلقت میں ناپاک ہیں تو وہ ناپاک ہی رہیں گے، تو جہنم یا آگ سے جلانا انہیں پاک نہیں کرے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل آتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جیسے کہا کہ یہ خنزیر ہے یا گدھا ہے، یہ اگر جو ہے وہ کسی چیز میں پڑ جائے اور قلب ماہیت ہو جائے، یہ بن کچھ اور جائے تو پھر پاکی کا حکم ہوتا ہے۔ چلیے، فعلم انه يجب على كل مکلف ان يشكر الله تعالی على ایجادہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہی۔ ہر بندہ مکلف پر لازم ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے امام ابو حنیفہ جیسا امام پیدا کیا، جس نے دنیا میں لوگوں پر بڑی آسانیاں کی، کہ اور وہ بھی آسانی اپنے گھر سے نہیں کہ احکام کو آسان آسان کر دیا ہو، اسی قدر آسانی جتنی کی آسانی کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جی
ہاں، فرمایا کہ شرع نے جن جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے اور امر و نہی سے تعرض نہیں کیا ہے، تو وہ تو عافیت اور توسع کے راہیں ہیں نا اس میں. تو کسی کو مناسب نہیں ہے کہ ان معاملات میں لوگوں پر مشکلات اور تنگی کرے. اور پھر کسی عالم سے اگر اس جیسی مثال میں کوئی تہجیر اور تنگی واقع ہوتی بھی ہے، تو وہ جو ہے نا تنزع اور تورع کے طور پہ ہوتی ہے، کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بچو، یہ کہتے ہیں علماء یا ائمہ. جیسا کہ آپ مثال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو ریشم پہننے سے منع کیا. جی، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کو عورتوں کے لیے حلال قرار دیا، مردوں کے لیے حرام قرار دیا. ریشم کے کپڑے عورتوں کے لیے حلال، مگر اپنے گھر کی خواتین کو پھر بھی آپ نے منع کیا. جی، تو یہی تو معاملہ ہے ان علماء کے درمیان بھی. فرمایا علماء یہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے امنا ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں کی شریعت پر ان کے بعد. فلا اعتراض علیہم، تو ان علماء کرام جو امنا ہیں، ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو کچھ انہوں نے مخلوقات کو بتایا اور شریعت غرہ سے استنباط کیا، خصوصاً امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کو مناسب نہیں ہے کہ امام پر اعتراض کرے، کیونکہ وہ تو اجل الائمہ ہیں. ہاں، اجل ائمہ سے ہیں. وَأَقْدَمِهِمْ من اجل الائمة وَأَقْدَمِهِمْ تدوینا للمذاہب وَأَقْرَبِهِمْ سَنَدًا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے عظیم امام، تدوین مذاہب کے معاملے میں سب سے قدیم اور سینئر، اور سند جو ہے ان کی سب سے قریب ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اکابر تابعین کے فعل کا مشاہدہ کرنے والے ہیں. اب ہم جیسے لوگوں کو کیسے مناسب ہے کہ اتنے عظیم امام پر اعتراض کریں، کہ جن کی جلالت علمی اور ان کے علم اور زہد اور ورع اور عفت و پاک دامنی اور کثرت عبادت وغیرہ پر لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے. ہم ما ھذا واللہ الا عمن فی البر، یہ تو بصارت کا اندھا پن ہے. لأن جميع، ہاں، ما وسع به علینا انما هو من توسعات الشارع. امام ابو حنیفہ نے جو گنجائشیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں نکالی. شارع کی بارگاہ سے جس قدر توسع کی گنجائش تھی اسی قدر. اور اگر شریعت نے اس گنجائش کی تصریح نہیں کی ہے، تو یہ تو اجتہاد کے باب سے ہے نا. ہاں، اور امام عظیم اپنے اجتہاد سے ہم پر توسع فرما رہے ہیں، شدت ورع اور احتیاط فی الدین کے باوجود. اور شدت احتیاجنا، اور ہماری احتیاج اور ضرورت بھی بڑی سخت ہے. کیف یسوغ لمسلم عاقل، کیسے کسی عقل مند مسلمان کے لیے یہ درست ہو جائے گا جناب کہ وہ ایسے عظیم امام پر اعتراض کرے، حالانکہ اس معاملے میں کہ اس امام نے وہ بات کیوں کہہ دی کہ اس بات کی ہم کو ضرورت بھی سب سے زیادہ تھی. ارے ہم کو جب ضرورت ہے زیادہ، تو ہم کو تو اس امام اور انہوں نے ہمارے لیے راہ نکالی، تو ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. مع شدت احتیاجی ہوا الی ما وسع به الامام علیہ لیلا ونہارا. فاعلم ذلك وتأمله فإنه نفيس وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الأئمة بغير علم فتخسر في الدنيا والآخرة. فإن الإمام كان متقيدا بالكتاب والسنة متبرئا من الرأي كما قدمناه لك. ومن فتش مذهبه رضي الله عنه وجده من أكثر المذاهب احتياطا في الدين. سبحان اللہ. ہاں جی، آپ لوگ ساتھ ہیں؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی حضرت. جی جی جی. ذرا تیزی سے چلتا ہوں تاکہ چند منٹوں میں یہ بات پوری ہو جائے. اور کوئی جملہ ایسا ہو جس کا ترجمہ کرنا ہو تو بتائیے گا. وَمَن فَتَّشَ مَذْهَبَهُ،
وجدہ من اکثر المذاہب احتیاط وقمان قال غیر ذالک، وہ متعصب جاہل ہے جو ائمہ کرام پر نکیر رکھتا ہے اپنی سمجھ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس سے بہت ورا ہے، حاشا، بل هو امام عظیم متبع الى انقراض المذاہب، سبحان اللہ، فرماتے کہ وہ اتنے عظیم امام ہیں جو انقراض مذاہب تک متبع ہوں گے، یعنی اس وقت بھی وہ پیروی کیے جائیں گے، لوگوں کے امام ہوں گے، متبع ہوں گے، جبکہ سارے مذاہب جو ہے ختم ہو جائیں، جیسا کہ امام شارانی فرماتے کہ مجھے اہل کشف نے، کشف صحیح کے بعض اہل نے مجھے خبر دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین یہ ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں گے، جی، کلما تقارب الزمان، جتنا زمانہ قیامت کا قریب آتا جائے گا یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ جی، وقد قدمنا قول امامنا الشافعی رضی اللہ عنہ الناس كلهم عيال في الفقه على ابي حنیفہ وقد ضرب بعض اتباعه وقد ضرب بعض اتباعه وحبس ليقلد غيره من الائمه، یہ امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں کی کے تسلب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو، بعض حنفیوں کو تو مارا گیا، پیٹا گیا، قید کیا گیا کہ ان امام کو چھوڑو اور دوسرے امام کی پیروی کرو، پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے امام کو نہیں چھوڑا۔ وما ذالک واللہ سدن، یہ کوئی بیکار معاملہ نہیں تھا۔ ولا عبرت بکلام بعض المتعصبین، اس کا بعض متعصبین نے جو کچھ امام کے بارے میں کہہ دیا اس کا اعتبار ہی کیا ہے، کہ یہ کہہ دیا کہ وہ اہل رائے سے، بل کل کلام من یطعن فی هذا الامام عند المحققین یشبہ الہذیانات، وہ تو بکواس ہے پورا جو امام کے بارے میں کچھ بولے گا۔ ولو ان هذا الذي طعن في الامام كان له قدم في معرفة منازع المجتهدين ودقة استنباطاتهم، اگر کچھ بھی اسے درک ہوتا نا کہ ائمہ کرام کے اختلافات کا مصدر اور منشا اور منزع کیا ہے اور ان کے استنباطات کی دقت اور باریکی کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کو دیگر تمام مجتہدین پر مقدم رکھتا۔ چلیے، یہ پورا وہی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے، یعنی میزان کے 2 مرتبے جو قائم کیے ہیں، یہ بھی وہی بات اسی طرح سے۔ یہ دیکھیے، معلوم بالمشاہد، یہ بات بالکل مشاہدے والی ہے کہ ہر عالم یعنی ہر امام اپنے مؤلف یعنی اپنی کتاب میں عادتاً وہی بات لکھتا ہے ما تعبہ فی تحریرہ، جس کی تحریر و تحقیق میں اپنے آپ کو تھکا چکا ہوتا ہے، یعنی لاپرواہی سے کوئی بات نہیں لکھ دیتا، بڑی محنت کے ذریعے جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں، اور دلائل کی میزان پر پرکھنے کے بعد، قواعد شریعت پر پرکھنے کے بعد، اور سونے اور جوہر کی تحریر سے تحقیق کرنے کے بعد، فَإِيَّاكَ أَن تَنْقَبِضَ، تو تم جو ہے اپنے آپ کو کے اندر ایک انقباضی کیفیت محسوس کر رہے ہو ان ائمہ کرام کے کسی قول پر عمل کرنے کے معاملے میں، جبکہ انہوں اتنا محقق اور منقح کر کے وہ لوگ لکھتے ہیں، اذا لم تعرف منزعه فانك عامی، اگر تم ان کے منزع یعنی کہاں سے وہ الگ قول ہوا ہے وہ مقام جانتے نہیں ہو تو تم تو عامی ہو گئے نا،
تم تو عام ہی ہو گئے، تمہارا کام تو صرف تقلید ہے. لیس من مرتبتہ الانکار، اور عامی کا مقام انکار علی العلماء نہیں ہے. لأنه جاہل، بل اعمل یا اخی بجمیع اقوال العلماء ولو مرجوحا او رخصہ بشرط المعروف بین العلماء. تو جتنے بھی اقوال ہیں علماء کے، راجح ہوں، مرجوح ہوں، رخصت ہوں، جو شرطیں ہیں مرجوح قول پر یا رخصت والے قول پر عمل کرنے کی، ان کے مطابق جو ہے نا وہ سب پر ہو سکتا ہے عمل. ہاں کہتے ہیں خود اپنی خبر لو. فتش نفسک فرما رأیتها تقع فی الکبائر، کہ تم اتنے بڑے ائمہ کرام پر طعن کرتے ہو، اپنی خبر لو کہ بسا اوقات تم جو ہے وہ کبائر میں پڑ جاتے ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہو. یعنی کینہ، حسد، غرور، کبر، مکر، استہزاء بالناس، یہ سب حرام ہے. اور غیبت، چغلخوری، عقل حرام، فضلا عن الشبہات، شبہات تو چھوڑو، جو کلیئرلی حرام ہے اس میں تم پڑ جاتے ہو. وغیر ذالک من الکبائر فضلا عن الصغائر والمکروہات. ومن یقع فی مثل ذالک، جو اس طرح کی چیزیں کرتا رہے گا، اس کو ورع کا دعویٰ، اور اس دعوے میں سچائی، حتی یتورع عن العمل بقول مجتہد، یہاں تک کہ مجتہد کے قول پر عمل کرنے میں تورع کر رہا ہے. وہ قول جس پہ دلیل بھی نہیں پتا اس کو. ما ھذا واللہ الا، یہ تو صرف جہالت ہے یا جاہلیت والی حمیت ہے. کیف یقع فیما عرف دلیلہ، دلیل تحریم من الکتاب والسنہ واجماع الامہ. کہ کیسے وہ ایسی چیز میں جا پڑتا ہے یا اس میں عیب نکالتا ہے جس کی تحریم کی دلیل قرآن و سنت سے معروف ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اس میں پڑ رہا ہے. فرمایا فلیتنا نراک یا اخی تتکدر من وقوعک فی حاضر، تم جو ہے نا کسی مجتہد کے قول کے مطابق عمل کرنے میں خرابی محسوس کرتے ہو اور عیب نکالتے ہو. کتنا اچھا ہوتا کہ تم ان جیسے خراب اعمال میں پڑنے سے اپنے آپ کو متقدر کرتے اور تمہیں برا لگتا. کما نراک تتکدر من تقلید غیر امامک او ممن امرک بالانتقال من مذہبک الی غیرہ. وَيَا لَيْتَ ذُنُوبُكَ كُلُّهَا مِثْلَ ذُنُوبِ انتقالِكَ، کاش کہ تمہارے سارے کے سارے گناہ اس جیسے گناہ کے برابر ہوتے، یعنی جو تمہارے حساب سے گناہ اور غلط ہے کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا، یہ تو ہلکی بات ہے. تم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام شعرانی نے جو کچھ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ پر یا دیگر ائمہ کرام پر جو لوگ طعن کرتے ہیں وہ کچھ علمی مقام نہیں رکھتے، وہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں جو خود فساق اور فجار ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. جی فرمایا فَإِعْتِقَادُكَ يَا أَخِي فَإِعْتِقَادُكَ يَا أَخِي الصِّحَةَ فی کلام ائمۃ الہدیٰ واجب علیک، تمہیں ماننا یہ ضروری ہے. یہ ائمہ ہدیٰ کے کلام میں صحت ہے. ما دمت لم ينکشف لک الحجاب، جب تک کہ حجاب تمہارے لیے منکشف نہ ہو، اور جب تک کہ عین شریعت اولا تب پر تمہیں اطلاع نہ ملے.
کہ جس سے سارے اقوال مجتہدین نکلتے ہیں۔ وَكُلُّ مَن نَظَرَ بِعَيْنِ الْإِنصَافِ وَصِحَّةِ الْاعْتِقَادِ وَجَدَ جَمِيعَ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ كَأَنَّهَا نُسِجَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سُدَاهَا وَلُحْمَتُهَا مِنْهُمَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چلیے آج یہ بیان پورا ہوا امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب، ان کے احتیاط فی الدین کے تعلق سے۔